السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اگر آج دنیا پر نظر اٹھا کر دیکھیں تو ہر جگہ نفرتیں، دشمنیاں، عداوتیں، ایک دوسرے میں اختلافات، ایک دوسرے سے رنجشیں ہر جگہ نظر آئیں گی، چاہے وہ بھائی بھائی کا معاملہ ہو، استاد شاگرد کا معاملہ ہو، سیٹ نوکر کا معاملہ ہو، دیرانی جٹھانی کا معاملہ ہو، دوست کا معاملہ ہو، ہر جگہ نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، دشمنیاں بھری پڑی ہیں۔ آج جو عرض کرنا ہے کچھ ایسی باتیں ہیں، اگر ان کو اختیار کر لیا جائے تو انشاءاللہ سارے جھگڑے، سارے فسادات، ساری عداوتیں، ساری رنجشیں، ساری دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج آدمی جو ہے پیروں کے پاس پھرتا ہے کہ مجھے کوئی تعویذ دے دو، مجھے کوئی عمل بتا دو، مجھے کچھ ایسا کر دو، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، فلاں میرے قابو میں آ جائے۔ تو اسلام کامل اور مکمل دین ہے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ، ہر مرحلے پر ہماری رہبری فرمائی ہے، کامل اور مکمل دین دیا ہے، اور ہر زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی اور رہبری فرمائی ہے کہ کیا اصول اختیار کرنا ہے جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے، بن سکتی ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ہمارے مقدر میں آ سکتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ سارے جھگڑے، سارے فسادات، ساری عداوتیں، ساری آپس کی نفرتیں ختم ہو جائیں اور گھر گھر جنت نما بن جائے اور آپس کے سارے اختلافات ختم ہو کر زندگی خوشنما، خوشگوار بن جائے، تو سب سے پہلی بات اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے کہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اگر تم ایمان اور عمل صالح والی زندگی اختیار کرو گے تو پھر اللہ تمہارے درمیان محبتیں پیدا کر دیں گے۔ محبتیں اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہیں۔ جب آدمی نافرمانی والی زندگی چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے محبتیں پیدا کی جاتی ہیں، اور یہ محبتیں صرف انسانوں کے درمیان نہیں ہوتی بلکہ یہ محبتیں اللہ پاک جانوروں کے درمیان بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے ابو مسلم رائی کے بارے میں کہ آپ جو ہے بکریاں چرایا کرتے تھے، اور آپ جب بکریاں چراتے تو آپ ایک جگہ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور بھیڑیے آ کر آپ کی بکریوں کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ تو کسی دیکھنے والے نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیے اس کی بکری کی نگرانی کر رہے ہیں، تو اس نے آ کر آپ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جو بھیڑیے بکریوں کو چیرنے اور پھاڑنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ بھیڑیے آپ کی بکریوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے اللہ سے دوستی کر لی، اس لیے بکریوں اور بھیڑیوں نے بھی آپس میں دوستی کر لی۔ تو پہلا نسخہ یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان اور عمل صالح والی زندگی اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپس میں محبتیں پیدا فرما دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اس لیے کہ جب زبان بے قابو ہو جاتی ہے تو حالات بے قابو ہو جاتے ہیں۔ تیر اور تلوار کے زخم بھر سکتے ہیں لیکن زبان کے دیے ہوئے زخم نہیں بھر سکتے۔ کیا کسی سانپ کے ڈسے میں زہر ہوگا جو زبان کے بول میں اگر زہر ہوتا ہے، اگر یہ بے قابو ہو جائے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو چیزوں کی ضمانت لے لے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں کہ یہ دو چیزوں کی حفاظت کرے گا، تو میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ زبان بھی ہے، کہ اگر آدمی
اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھے، بولنے سے پہلے سوچے کیا بول رہا ہے، اس لیے کہ ایک بار زبان سے بول نکل گیا تو وہ واپس نہیں ہو سکتا۔ آج گھر گھر کے جھگڑے زبان کے بے قابو ہونے کی وجہ سے ہیں کہ کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کس کو بولنا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اس لیے دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ اگر زبان قابو میں آ جائے گی تو انشاءاللہ سارے رشتے قابو میں آ جائیں گے، اور اگر زبان بے قابو ہو جائے گی تو پھر ساری عبادتیں بھی بیکار ہو جائیں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آدمی دوسروں سے نگاہ ہٹا کر اپنی طرف کر لے، اس لیے کہ جب کسی کی طرف آدمی ایک انگلی کرتا ہے تو 4 انگلی اس کی طرف ہوتی ہے۔ جب آدمی لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کی ٹوہ میں لگتا ہے، لوگوں کی جستجو میں لگتا ہے، لوگوں میں تجسس کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اختلافات اور انتشارات پیدا ہوتے ہیں۔ بجائے دوسروں کے دیکھنے کے آدمی اپنے اندر دیکھے، اس لیے دوسروں کی خوبیاں دیکھے اور اپنی خامیاں دیکھے تو انشاءاللہ جوڑ پیدا ہو جائے گا اور عداوتیں اور رنجشیں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر جو اہم بات میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم دوسرے کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے ساتھ تمہاری عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ تمہارا گہرا اور گرویدہ دوست بن جائے گا۔ تو دیکھا قرآن کریم ہمیں نفرتیں، رنجشیں اور عداوتیں ختم کرنے کا فارمولہ کیا دیتا ہے؟ وہ ہمیں یہ فارمولہ دیتا ہے کہ ہم جو ہے برائیوں کا جواب بھلائیوں سے دیں اور اچھائیوں سے دیں۔ ہم نے داڑھی جھبے کو سنت سمجھا ہے، نماز روزہ حج کو دین سمجھا ہے، لیکن ہم نے کسی کو معاف کرنا، درگزر کرنا، احسان کرنا، بھلائی کرنا، جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کر دینا، اس کو دین ہی نہیں سمجھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عظیم الشان سنت یہ ہے کہ آدمی دل میں کسی کی نفرت نہ پالے، اپنے دل کے اندر کسی کی نفرت نہ رکھے۔ تو فرمایا چوتھی بات یہ ہے کہ بری چیز کا جواب اچھی چیز سے دو۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے معاف کر دو، اگر کوئی گالی دے رہا ہے دعا دے دو، اگر کوئی برے القاب سے پکار رہا ہے اچھے القاب سے پکارو، کوئی تمہیں اپنی عطا سے محروم کر رہا ہے اس کے اوپر عطا کرو، اس کا احسان کرو، کوئی تمہاری برائی کر رہا ہے تم اس کی تعریف کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اٹھا کر دیں گے کہ لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کی حد کر دی، ہر طرح کی تکلیفیں آپ کے اوپر پہنچائیں، لیکن آپ کا کہنا کیا تھا کہ سوال خار کے بدلے گلاب دے دینا نبی کا کام تھا، ایسا جواب دے دینا، بچھاؤ شوق سے خار ہماری راہ میں لیکن تمہارے ہاتھ زخمی ہو یہ ہم سے دیکھا نہ جائے گا۔ حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور وہ تلوار لے کر نکلتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنا ہے، اور یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ ایک بوڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا ڈال رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ جس دن کچرا نہیں ڈلا آپ خیریت پوچھنے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہیں اس کی طبیعت خراب ہے کہ آج اس نے میرے اوپر کچرا نہیں ڈالا ہے۔ تو آپ تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ مار سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اگر آپ کو کسی نے ایک تھپڑ مارا تو اس کے بدلے میں ایک تھپڑ مار سکتے ہیں، لیکن احسن درجہ، احسان کا درجہ اور اخلاق کا درجہ یہ ہے کہ آدمی اس کو معاف کرے، درگزر کرے، بلکہ معاف نہیں کرے، اس کے اوپر احسان کرے، اس کی بددعا کا جواب دعا سے دے، اس کی گالی کا جواب دعا سے دے، اس کے برے القاب کا جواب اچھے القاب سے دے، اس کی عطا سے محروم کرنے کا جواب احسان کر کے دے، اس کے ظلم کا جواب معاف کر کے دے۔ اگر وہ رشتہ توڑ رہا ہے تو اس کا جواب رشتہ جوڑ کے دے۔ لوگ کہتے ہیں نا ارے اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، بالکل مت چھوڑیے، لیکن برائی کا جواب اچھائی سے دیجیے، آپ اس کا جواب دیجیے، اچھائی کے ساتھ دیجیے۔ تو فرمایا دشمنیوں کو، رنجشوں کو، عداوتوں کو، نفرتوں کو ختم کرنے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ آدمی برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دے۔ جو ہمارا برا چاہے ہم اس کا اچھا چاہیں، جو ہمیں اپنی عطا سے محروم رکھے ہم اس کے اوپر عطا کریں، جو ہمیں بد دعا دے ہم اس کو دعا دیں، جو ہمارا برا چاہ رہا ہے ہم اس کا اچھا چاہیں۔
اور فرمایا پھر پانچویں بات یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی ایکسپیکٹیشن کسی سے نہ رکھا جائے، کسی سے کوئی امید نہ رکھی جائے۔ آج گھروں میں اور خاندانوں میں اور رشتہ داروں میں جھگڑے کا سبب یہ ہے کہ ہم ایک امید باندھ کے بیٹھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا کرے گا، اور جب وہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرتا تو پھر رنجشیں اور برائیاں اور آپس میں عداوتیں جنم لیتی ہیں۔ تو فرمایا کبھی کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن مت رکھو، امید اللہ سے رکھو۔ انبیاء علیہ السلام انتھک محنت کرتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، تکلیفیں برداشت کرتے تھے، ان کے ساتھ بھلائی کا اور حسن سلوک کا اور احسان کا اور اخلاق کا معاملہ کرتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اس کا بدلہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، اس کا بدلہ تو ہم اپنے اللہ سے لیں گے۔ تو جب ہمارا کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آپس میں دراریں اور نفرتیں پیدا نہیں ہوں گی۔ اور فرمایا کسی کی کوئی پلاننگ کا ٹینشن مت لو کہ ارے وہ میرے خلاف ایسی سازش کر رہا ہے، وہ میرے خلاف ایسا پلان کر رہا ہے، وہ میرا ایسا برا کرنا چاہ رہا ہے، وہ میرے بارے میں ایسا چاہ رہا ہے۔ کسی کی کوئی پلاننگ کا کوئی ٹینشن نہیں لو، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم صبر کرو گے اور اگر تم تقوی کو اختیار کرو گے تو کسی کی کوئی پلاننگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کی پلاننگ سب سے بڑی پلاننگ ہے، اللہ کی جو پلاننگ ہوگی وہ کام ہوگا، اور جس کی جو پلاننگ ہے وہ فیل ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر صبر ہو اور تمہارے اندر تقوی ہو۔ اگر یہ دو صفتیں ہمارے اندر ہیں تو پھر کسی ظالم کی کوئی پلاننگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دنیا میں اللہ ہی کی پلاننگ چلے گی اور کسی اور کی کوئی پلاننگ نہیں چلے گی، اور جو کسی کا برا چاہے گا، قدرت کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے وہ اس میں پھنسے گا۔ جو کسی کے لیے بری چال چلے گا، چلنے والا پہلے پھنسے گا۔ جو کسی کے لیے کھڈا کھودے گا، پہلے وہ اس میں گرے گا۔ جو کسی کو نقصان پہنچانا چاہے گا، پہلے اس کو نقصان پہنچے گا۔ جو کسی کی عزت پر حملہ کرے گا، پہلے وہ ذلیل ہوگا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، کرنے دو کون کتنی پلاننگ کرتا ہے، اس پلاننگ کو چھوڑ دو، اپنے اندر صبر اور تقوی پیدا کرو، انشاءاللہ کسی کی کوئی پلاننگ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح محبتیں پیدا کرنے کے لیے پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کی جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کی برائیاں کر رہا ہے، وہ دنیا میں آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بکتے پھر رہا ہے، لیکن آپ اس کی تعریف کیجئے۔ یقین مانیے جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ میں اس کا اتنا برا چاہتا ہوں اور وہ میری اتنی تعریفیں کرتا ہے، تو اگر وہ انسان ہے، اس کے سینے میں دل ہے، تو پھر وہ موم ہو جائے گا اور وہ نرم ہو جائے گا، اور اس کی دشمنی جو ہے وہ دوستی میں بدل جائے گی۔ اور اسی طرح جتنی اپنی استعداد ہو اتنی اس کے لیے ہدیہ دیا کریں کہ کچھ نہ کچھ ہدیہ دے دیں، اس سے بھی محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ سے نام لے کر دعائیں کریں، جو آپ کا برا چاہ رہا ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کا بھلا کر دے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت بھی بنا دے۔ یہ دعاؤں کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ پاک دشمنیوں کو دوستی میں بدل دیں گے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہماری دشمنییں، عداوتیں، نفرتیں جو ہے وہ محبتوں میں اور انسیت میں بدل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔